مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ مکے میں طواف اوریاں کرنا، مکے میں کسی کا اوریاں ایک دوسرے کے سامنے غسل کرنا، یہ چیزیں عیب ہی نہیں سمجھی جاتی، یعنی یہ کی چیزیں عیب بھی نہیں سمجھی جاتی تھی، بالکل اس پر کے یہ مردانگی کی ایک علامت۔ تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چاچے کی امداد کے لیے، بعض روایات میں ہے کہ زمزم کی کھدائی میں، اور ایک روایت میں ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر جب قریش کر رہے تھے تو حضور پتھر اٹھا رہے تھے، تو آپ کے چچا نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کندھوں پہ پتھر رکھتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی، تو آپ چادر مبارک نکال لیں اور کندھے پہ رکھ دیں تاکہ آپ کو پتھر اٹھانے میں تکلیف نہ ہو۔ تو ابھی حضور پاک نے چادر مبارک کھولی، فوراً آپ بے ہوش ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے ہوشی طاری ہو گئی، اور اس کے بعد جب ہوش آیا تو آواز آئی کہ آپ اپنے آپ کو کبھی بغیر کپڑوں کا نہیں رکھ سکتے۔ تو اللہ پاک نے انتظام کر دیا کہ ساری دنیا اوریاں ہو سکتی ہے لیکن میرا بدنی محمد مصطفیٰ اوریاں نہیں ہو سکتا، یہ اوریانی تو شرف کے خلاف چیز ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی کی شان تو ایسی نہیں، اور دنیا چاہے کچھ۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مکے والوں نے دراصل یہ ایک اپنی کبائی کے لیے بھی ایک ذریعہ بنایا تھا کہ انہوں نے ایک اعلان کر دیا تھا کہ اللہ کے گھر کا کوئی آدمی طواف اپنے کپڑوں میں نہیں کر سکتا، یا تو وہ ہمس سے کپڑے لے، اپنے آپ کو کہتے تھے ہمس، کہ ہم جو ہے مجاورین کعبہ ہیں، تو یا تو ہم سے کپڑے لیں اور وہ کپڑے پہن کے طواف کریں، بس صورت دیگر اپنے کپڑوں میں طواف نہیں کر سکتے، پھر بغیر کپڑوں کے طواف کریں۔ تو جو لوگ آتے تو وہ ان سے پیسے، ان سے کپڑے لیتے، تو صاف بات ہے کہ پھر نظر نیاز چڑھاوا تو دینا ہے مجاوروں کو، تو اس کے بعد ان کے پیسے بن جاتے، چاندی بن جاتی، اور جن غریبوں کے پاس پیسے نہ ہوتے وہ کعبۃ اللہ کا اوریاں طواف کرتے، چاہے مرد ہوتے چاہے عورتیں ہوتی۔ اور یہ اوریاں طواف اس وقت تک ہوتا رہا، حضور کا نبوت مل گئی، اعلان نبوت ہو گیا، حضور کی مکی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے 9 ہجری تک، یعنی 9 ہجری تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف جو ہے وہ بغیر لباس کے اوریاں ہوتا رہا۔ تو 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، انہوں نے آ کے اعلان کیا کہ اللہ یطوف بالبیت عریان، خبردار آج کے بعد کوئی اللہ کے گھر کا طواف جو ہے اوریاں نہیں کر سکتا، اور خبردار کہ آج کے بعد کوئی مشرک اللہ کے کعبے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اعلان جو ہے 9 ہجری کو جا کے، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس یعنی اللہ کے نبی کے اعلان کو کیسے بدل دیا کہ جیسے اللہ نے حکم دیا تھا نا بنو اسرائیل کو کہ یوم السبت جو ہے مچھلی کا شکار نہ کریں، تو انہوں نے کیا کیا کہ ندیاں نالے بنا کے حوض بنا دیے کہ پانی اور مچھلی تو حوض میں سبت کو آ جاتی آگے، اور پھٹا ڈال کے دروازہ بند کر دیتے، راستہ بند کر دیتے، پکڑ اتوار کو لیتے، کہتے جی ہم نے ہفتے کو تو شکار نہیں کیا، ہم نے تو اتوار کو پکڑا ہے۔ تو آج کل کے مسلمانوں نے بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے اس حکم کو ایسا بدلا کہ لباس تو پہن لیا لیکن وہ اوریانی سے بھی زیادہ برا ہے، اتنا باریک لباس، اتنا باریک کپڑا، یعنی آپ حیران ہوں گے اب یہ جس سے ہم یہ غترہ پہنتے ہیں اس سے اگر عبایا اور پردہ بنایا جائے تو اسے آپ پردہ کہیں گے خدا کے لیے، اسے آپ برقع کہیں گے، یعنی یہ تو مزید اپنے حسن کو نکھارنے کا ذریعہ ہے کہ کسی کو اگر کالا رنگ سوٹ کرتا ہے وہ کالے رنگ کا برقع بنا لے گی، کسی کو سفید رنگ سوٹ کرتا ہے، سرخ رنگ سوٹ کرتا ہے، سبز رنگ سوٹ کرتا ہے، جو اس کا میچنگ کلر ہے اس کے مطابق وہ اپنے برقعے بنائے گی، اسی کے مطابق اپنی وہ چہرے پہ ڈالنے والی جھلیاں بنائیں گی، اور اسی طرح پھر آنکھوں کے سوراخ رکھے جائیں گے، پھر ناک کو ظاہر کیا جائے گا، یعنی حسن کو اجاگر کرنے کا بہانہ ہے، یہ پردہ نہیں ہے، اس کو کوئی پردہ نہیں کہہ سکتا۔ اسی کے بارے میں سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ رب قاسیات عاریات، بہت ساری ایسی عورتیں ہوں گی میری امت میں، بظاہر تو وہ لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقتاً وہ عریاں ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پہ لعنت برس۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی موٹا کپڑا پہنتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا جین کے پینٹ پہنی جاتی ہے،
لیکن اگر وہ موٹے کپڑے کا سلائی اتنی ٹائٹ ہے کہ ہر عضو نظر آ رہا ہے تو وہ بھی عریاں کے حکم میں، یعنی وہ بھی اسی حکم میں آئے گا کہ جیسے اس نے لباس پہنا ہوا نہ ہو، کہ ہر عضو، اس کے وجود کا ایک ایک حصہ، اس کی یعنی وجود کی سٹائل، اس کے سینہ، اس کے ابار، ہر چیز الگ الگ اگر نظر آ رہی ہے، کپڑا چاہے موٹا ہو تو وہ بھی عریاں کے حکم میں ہوگا. کہ رب قاسیات عاریات، کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی کہ جنہوں نے بظاہر تو لباس پہنے ہوئے ہوں گے، یا ایسی جرابیں پہن لینی جو اس کے رنگ سے ملتی ہوں، پتہ ہی نہ لگ سکے کہ اس کے بدن کا رنگ ہے یا ایک باریک سی جراب چڑھی ہوئی ہے اس کے اوپر. ایک ایسا برقع پہنا کہ برقعے سے اور قمیض کے اندر سے جو بنیان کا کلر ہے وہ بھی نظر آ رہا ہو، تو ایسے کپڑے کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ کپڑا ساتر ہے؟ یہ کپڑا اس لیے پہنا گیا ہے کہ عورت کا بدن چھپا رہے اور اس پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے، یا یہ ایک فیشن ہے کہ مردوں نے اپنا ایک عبایا ڈال لیا، عورت نے ایک سیاہ گاؤن ڈال لیا، بس ختم ہو گئی بات. اچھا، بال تو نعوذ باللہ یہ عالم ہے کہ اوپر سے باقاعدہ برقع ہے اور اندر جو ہے منی اسکرٹ ہے. بعض کا اوپر سے برقع ہے اور اندر جو ہے وہی جین پہنے ہوئی ہے مردانہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال یہ عریانی کا دور چلتا تھا، لیکن اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ گوارا نہ کیا، کیونکہ حضور کو ادب سکھانے والے تو اللہ کی ذات. اب ابو طالب کی کفالت کا زمانہ آیا تو حضور پاک نے دیکھا کہ میرے چاچے کے لیے بھی غربت کا بڑا دور ہے. سردار تو ہیں لیکن اتنا پیسہ نہیں ہے کہ گھر کا خرچہ بھی چلا سکیں. اس لیے بچے جو تھے ان کے وہ بھی روٹی پر لڑتے تھے، لیکن ایک محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی جھگڑا نہیں کیا. اور پھر تاریخ آتی ہے کہ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ ابی طالب کہتے ہیں کہ جب وہ اپنا سفرے پر، جب مائدہ پر، جب دسترخوان پر میرا پیارا بیٹا محمد تشریف لے آتے تو اس تھوڑی سی روٹی میں اتنی برکت ہو جاتی کہ ہم سب پیٹ بھر کے کھا لیتے، اور جس دن حضور نہ آتے تو کسی کو پوری بھی نہ ہوتی. تو ابو طالب نے یہ اہتمام کر دیا. اس نے کہا کہ بھئی ایسا کرو کہ حضور کے بغیر تو روٹی کھانی جب تک کہ محمد رسول اللہ تشریف نہ لے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا سے کہا کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بھی کوئی کام کروں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کام نہ کریں. حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کے بڑھاپے کا زمانہ ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں، اور اللہ نے مجھے الحمدللہ جوان بنایا ہے، تو میں کیوں نہ کام کروں. تو حضور نے بکریاں چرانی اللہ قرارید، کچھ پیسے مقرر ہو گئے، حضور بھی بکریاں لے کے تشریف لے جاتے باہر، ان کو چراتے، مزدوری کرتے. دراصل یہ بکریاں چرانا جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے تربیت کا ایک حصہ تھا، اور ہر نبی نے بکریاں چرائی. یعنی یہ صفت صرف ہمارے آقا کی نہیں تھی، بلکہ اللہ کے جتنے انبیاء گزرے ہیں سب نے بکریاں چرائی. علماء نے لکھا اس میں حکمت تھی کہ تمام جانوروں میں سب سے زیادہ شرارتی جانور جو ہے بکری ہے. ایک منٹ میں پہاڑ پہ چڑھ جائے گی، ادھر بھاگ جائے گی، ادھر بھاگ جائے گی، ادھر بھاگ جائے گی. تو چرانے والے کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. وہ لا رہا ہے، اچھا باقی جانور ہے ایک دفعہ آپ ہانک دیں گے بس چل پڑیں گے، لیکن یہ ادھر بھاگ رہی ہے، ادھر بھاگ رہی ہے. اور اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ آتا ہے نا کہ ایک بکری کے پیچھے بھاگتے 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 جب غصے میں آئے تو اسے بیت مارا. تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ، میرے بندے بھی تو میری فرمان سے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن میں نے تو ان کو معاف کر دیتا ہوں، تو میں ایک بکری کو بھی معاف نہ کر سکتا. دیکھو میرے بندے بھی تو روزانہ میرے حکم سے کہاں بھاگتے ہیں. میں ادھر کہتا ہوں ادھر جاتے ہیں، میں مسجد کا کہتا ہوں ادھر چلے جاتے ہیں، میں قرآن کا کہتا ہوں وہ بائبل کی طرف جاتے ہیں، میں نماز کا کہتا ہوں تو وہ فلم دیکھنے چلے جاتے ہیں. لیکن پھر بھی میں نے ان کو کبھی ایسا تو نہیں مارا، کیونکہ اگر اللہ ہمارے جرم پہ ہمیں مارنے پہ آ جائیں تو پھر تو ہم زمین پہ چل ہی نہیں سکتے. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم بندوں کو ان کے گناہوں پہ پکڑ لیں تو پھر اس زمین پہ کوئی چیز آپ کو چلتی ہوئی نظر نہ آئے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے لاکھوں گناہ معاف ہوتے ہیں، کسی ایک آدھے پہ تھوڑی بہت تنبیہ ہو جاتی ہے کہ ہماری اصلاح ہو.
تو اس لیے بکریاں چرانے میں یہ بھی تربیت تھی کہ اچھا پھر بکریوں میں آپ نے دیکھا نا کئی قسمیں ہوتی ہیں، کوئی کالی ہے کوئی پیلی ہے، تو امت میں بھی تو کئی رنگ ہوں گے۔ بکریوں میں آپ نے دیکھا ہے کئی بار آہستہ چلنے والی، کوئی تیز چلنے والی، کوئی دوڑنے والی، کوئی چھوٹے قد والی، کوئی بڑے قد والی، کوئی زیادہ دودھ والی، کوئی کم دودھ والی۔ تو امت میں بھی تو ایسے اختلاف ہوتے ہیں۔ تو اللہ اپنے نبیوں سے امت کی تربیت کا کام لینا ہوتا ہے تو ان کو پہلے ایسے کام میں ڈالتے ہیں کہ انہیں تربیت کا انداز آ جائے۔ تو ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کبھی گانا نہیں سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی موسیقی نہیں سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹے قصے نہیں سنے، تو کبھی شادیوں پہ نہیں گئے۔ ایک دن قریش کی بڑی شادی تھی تو حضور نے اپنے ساتھی سے جو بکریاں چرانے میں شریک تھا اس سے کہا کہ بھائی اگر تم کل میری بکریاں سنبھال لو تو میں چاہتا ہوں کہ میں کم از کم یہ تو دیکھوں کہ مکے والوں کی شادی کا کیا طریقہ ہے، شادی پہ کیا ہوتا ہے، کیسے خوشیاں منائی جاتی ہیں، کیسے قصاص آتے ہیں، کیسے وہ قصے کرنے والے لوگ آتے ہیں، تو کم سے کم میں بھی کوئی شرکت کر سکوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کل آپ کی بکریاں میں چرا لوں گا، کیونکہ رات کو تو جاگنا ہوتا ہے نا، رات جاگیں گے تو صبح تو سو جائیں گے، لازمی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں آیا تو ابھی مجلس تیار ہو رہی تھی، ابھی کوئی قصہ وصہ کوئی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی، فغلبنی النوم، حضور فرماتے ہیں مجھے اتنی نیند نے غلبہ کیا کہ میں سو گیا، فما افقت الا بعد حر الشمس، جب صبح سورج نکلا اور اس کی دھوپ آئی تو میں نیند سے اٹھا۔ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا بدنی جھوٹے قصے سنے، اللہ نے نیند سے، کیونکہ اللہ جب ادب سکھانے والے ہوں، اللہ جب تربیت دینے والے ہوں تو پھر تربیت میں کیسے نقص آ سکتا۔ حضور پاک نے پھر دوسری رات پھر انتظام کیا کہ بھئی پچھلی رات اتفاق ہے شاید نیند آ گئی، آج رات تو میں بالکل نہیں سوؤں گا، آج تو آج حضور تیار ہو کے آئے، لیکن کہتے ہیں فغلبنی النوم، خدا کی شان ہے کہ نیند نے مجھے زبردست دبوچ لیا اور میں سو گیا، اور سب کچھ ہوتا رہا، گانے ہوتے رہے، آوازیں ہوتی رہیں، باجے بجتے رہے، لیکن ایسی نیند اللہ نے غالب کر دی کہ نیند اس وقت کھلی، مجلس اجڑ گئی، لوگ بھاگ گئے، سورج نکل آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ سے اٹھے، دیکھا تو کچھ نہیں، تو واپس آئے تو اس بھائی نے پوچھا کہ ماذا رأیت تھا، آپ نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا میں تو کچھ نہیں دیکھا، مجھے تو دونوں راتوں نیند آ گئی۔ اصل میں اشارہ اس طرف تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو تیرے دین میں ہم نے حرام کرنا ہے اس کو تیرے قانون میں ہم کیسے جانیں؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی تربیت کا ابتدا سے ہی انتظام۔ ابو طالب نے اب ارادہ کیا کہ میں تجارت کا سفر کروں، چونکہ مکے والوں کے سفر ہوتے تھے تجارت۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آتا ہے فأخذ بثوب امہ، حضور نے آ کر بھی اپنے چاچا کا کپڑا پکڑ لیا، جیسے کہتے ہیں نا جیسے بچہ ضد کرے تو ماں باپ کے قمیص کو پکڑ لیتا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا جی، بس میں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اس بیچارے کو کہاں جگہ ملے پناہ کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بثوب امہ، اپنے چاچے کے کپڑے کو پکڑ لیا، کہنے لگے کہ مجھے بھی آپ ساتھ لے جائیں۔ انہوں نے کہا اب سفر ہے، شام تک جانا ہے، اتنا طویل سفر ہے اونٹوں کا، میں تو آپ کی وجہ سے آپ کو نہیں لے جا رہا کہ آپ کو تکلیف ہوگی۔ انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ آپ اکیلے جائیں، میں ضرور جاؤں۔ فرضی ابو طالب بھی راضی ہو گئے، کہا چلے۔ جب ابو طالب آپ کو قافلے میں لے کے چلے اور قافلہ تو خوب شام یعنی شام کے قریب پہنچا، جہاں سے شام کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے، یعنی نشانیاں علامات امارات شروع ہو جاتی ہیں، تو وہاں ایک دیر تھا، دیر کہتے ہیں سومیا، اسے آپ کہہ لیں مندر یا عیسائیوں کا گرجا، یہ سبا میں ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہیں ہر ملک میں اب تو ہر جگہ ہے، عیسائیوں کے مثلاً ہندوؤں کے مندر کہلاتے ہیں، عیسائیوں کے کلیسا یا گرجا کہلاتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے، ویسے اردو میں نام اس کا بڑا عجیب ہے، گرجا، یعنی آپ اس کو ذرا آرام سے پڑھیں نا، گرجا۔ ویسے اللہ کی رحمت سے اب گر بھی رہے ہیں، ہزاروں ایسے ہیں جو بک گئے اور اس میں مسلمانوں کے مسجدیں مدرسے قائم ہو گئے۔ تو گر جانے کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ حقیقت عبادت گر جائے، جب بدل گئی تو گویا گر گئی، اس کی بات تو ختم ہو گئی۔ تو بہرحال یہ ایک یعنی لطیفہ ہے کہ بعض آدمیوں کا نام ایسے ہوتا ہے نا جی، جیسے وہ ہمارے خواجہ صاحب تھے نا، وہ فوت ہو گئے، خواجہ محمد تو زندہ ہیں، اللہ کرے زندہ ہوں، جماعت اسلامی کے خواجہ طفیل بہت پرانے ان کے لیڈر ہیں۔ تو وہ ہمارے ایک ساتھی تھے، تو وہ جب ان کی بات ہوتی نا تو الیکشن میں ان کا مقابلہ، آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہوتے، تو وہ کہتے نا کہ خواجہ تو فیل، یعنی طفیل جلدی سے کہیں تو پھر تو طفیل بنے گا، اگر ایسا کہیں تو فیل،
تمہارے تو نام میں فیل ہے، تم نے کیا جیتنا ہے، تو فیل. تو اس لیے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی ادائیگی میں حروف سے ترجمے بگڑ جاتے ہیں اور معنی بدل جاتے ہیں. بہر صورت تو وہ جناب جب دیر میں پہنچے تو وہاں ایک راہب تھا، اور وہ کبھی اس دیر سے، اس صومعہ سے، اس کلیسا سے باہر. اب یہ پہلی دفعہ تھی ابو طالب کے دور میں جب یہ سفر پہ گئے، تو ان کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا. یعنی اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ راہب جو ہے وہ باہر نکلا ہو. لیکن وہ راہب باہر بھی آیا، اور آنے کے بعد اس نے یہ بھی کیا کہ اعلان کیا کہ بھئی تمام مکے کا جو قافلہ ہے ان سب کو میری طرف سے دعوت. ابو طالب حیران کہ یہ تو راہب کبھی باہر نہیں آیا اور آج ہمیں دعوتیں ہو رہی ہیں، بات کیا ہے؟ اور راہب نے اپنے سب چھوٹے چھوٹے جو اس کے تھے نا نیچے کام کرنے والے چھوٹے چھوٹے راہب، تو ان کو کہا کہ بھئی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کا انتظام کرو، اور اتنا کھانے کا انتظام کرو کہ پورے قافلے کو کھلاؤ، اور ہر آنے جانے والے کو، گزرنے والے کو، بستی والوں کو، سب کو کھلاؤ، اور کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور خود کھڑے ہو کے نگرانی کرو. کھانے کا انتظام ہو گیا بڑی لمبی تفصیل میں. اب جناب جب کھانے کا وقت آ گیا تو راہب ایک ایک کو غور سے دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد اس نے پوچھا ابو طالب سے کہ حل ترک تم احدن، کسی کو چھوڑ کے آئے ہو، کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا؟ تو ابو طالب نے کہا کہ ایک بچہ رہ گیا، ہم چھوڑ آئے کہ ذرا سامان کے ساتھ رہے گا، نگرانی کرے گا. اور نے کہا عجیب بات، بھائی میں نے سب کو دعوت دی تھی، بچے کو چھوڑ آنے کا کیا مطلب؟ تو ابو طالب نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں، وہ ہمارا اپنا بچہ ہے، ہم اس کے لیے کھانا لے جائیں گے. اس نے کہا ابو طالب کیا بات کر رہے ہو، جس کے لیے میں نے دعوت دی ہے اسی کو تو تم چھوڑ آئے. تم لوگ تو ہمیشہ یہاں سے گزرتے رہتے ہو، پہلے بھی میں نے کبھی تمہیں دعوت دی ہے. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو اب وہ غور سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے کہ جو آتا ہے تو بادل اوپر چل رہا ہے، آپ پر دھوپ نہیں پڑتی. جب آپ قریب آ گئے، بیٹھ گئے، ابو طالب سے پوچھا کہ من ھذا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں تم جھوٹ بول، یہ تمہارا بیٹا نہیں. اس نے کہا میرا بیٹا ہے. اس نے کہا واللہ غضب تھا. اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں جھوٹ بول رہے، تمہارا بیٹا نہیں ہے. اس کا باپ اس وقت زندہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا بات یہ ہے کہ انہو ابن اخی، میرے بھائی کا جو بیٹا ہے تو وہ میرا ہی بیٹا ہوا. اس نے کہا نہیں میں سیدھی بات کروں کہ اس کا باپ مر گیا. اس نے کہا ہاں اس کا باپ مر گیا. اس نے کہا ہاں پھر ٹھیک. اب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا اسم گرامی، آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے. فرمایا اقسمک باللات والعزی، میں تمہیں لات و عزا کی قسم دیتا ہوں. حالانکہ وہ نصرانی تھے، وہ نہیں لات عزا کو مانتے، لیکن مکے والے چونکہ مانتے تھے نا لات و عزا کو، اس لیے قاعدہ ہوتا ہے نا کہ جو آدمی جس کو مانتا وہ آدمی کہتا ہے یاد کرو تمہیں اس کی قسم. تو اس نے کہا اقسمک باللات والعزی، میں تمہیں لات و عزا کی قسم دیتا ہوں کہ جو میں تم سے پوچھوں سچ بتاؤ. حضور نے فرمایا لا تقسمنی باللات والعزی، خبردار مجھے پھر نہ کہنا لات و عزا کی قسم. انی ابغضهم اشد البغض، ساری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ بغض اگر ہے تو ان بتوں سے. اب ابو طالب بھی حیران ہے اور راہب بھی حیران ہے کہ اتنے جوش سے، اور ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی عمر مبارک. تو اس نے کہا کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض، انی اقسمک باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم. آپ نے فرمایا فسا، اگر تم اللہ کی قسم دیتے تو پوچھو کیا پوچھو. اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ تم نے کبھی خواب دیکھے ہیں؟ حضور نے فرمایا دیکھے. ان خوابوں میں تم نے کیا کیا دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتلا دی. اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم نے اپنے دوران رضاعت کے جو کچھ عرصہ مکمل کیا اس کے بعد بھی کوئی واقعہ پیش آیا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ایسے آیا تھا کہ میرا سینہ مبارک کھولا گیا. یعنی وہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے کہا کہ یا محمد ہے تو بڑی گستاخی، لیکن میں مجبور.
اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہاری پشت دیکھ سکتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کوئی بات ہو، جب تم نے مجھ سے اللہ کے نام پر کہا ہے تو دیکھو. جب آیا تو اس نے دیکھا کہ بین کتفیہ، دو کندھوں کے درمیان میں ایک جگہ جو تھا نا جی ایسے یعنی وہ گوشت کا حصہ مبارک تھا جیسے ایک مہر مبارک ہو اس کا، اور اس کے اوپر بھی بال، اس ٹکڑے پر، اس گوشت کے اس ٹکڑے پر بھی بال مبارک تھے. بلکہ حدیث میں ایسے آتا ہے کہ عرف الدیک، حدیث مبارک میں یہ لفظ بھی موجود ہیں کہ ان بالوں کی ترتیب بھی ایسی تھی جیسے مرغے کے اوپر آپ نے دیکھا ہے نا جی، گوشت کے اوپر جو بال کھڑے ہوتے ہیں بڑے ترتیب میں، اسی طرح وہ بال مبارک تھے. اور ادھر ادھر اس کے خال تھے، اس سیاہ تل جسے آپ کہتے ہیں، اس کے ارد گرد تل تھے. جب اس نے دیکھا فقبل یدیہ ورجلہ، وہ تو حضور کے پاؤں پہ گر گئے. اس نے ہاتھ چومے، پاؤں چوما. اس نے کہا ھذا نبی ھذہ الامہ. اس نے کہا ابی طالب ایک بات سنو، ان کو شام مت لے جاؤ. اگر تم ان کو شام لے گئے وہاں یہود ہیں اور یہود ان کو پہچان لیں گے اور یہود ان کو قتل کر دیں گے. ان کو فوراً مکے واپس بھیج دو. یہ نبی ھذہ الامہ، اس امت کا نبی پیدا ہو گیا، تم تو بڑے شان والے آدمی. تو ابی طالب نے کہا کہ اچھا. اب اس کے بعد جب دعوت ختم ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو جب درخت کے نیچے جا کے بیٹھنے لگے تو اس راہب نے ابو طالب سے کہا کہ درخت کی ٹہنیوں پہ غور کرو. اس نے جب غور کیا تو ابو طالب کہتے ہیں مجھے بھی معلوم ہوا کہ وہ ٹہنیاں مل کے سایہ گہرا کر رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ. جو علیحدہ علیحدہ کھڑی تھی وہ جلدی جلدی جڑ گئیں، مل گئیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ مبارک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. اور اس نے کہا کہ ابو طالب یہ وہ درخت ہے ما جلس تحتہ بعد عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کے بعد اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ لا یجلس تحتہ الا نبی، اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا مگر ایک نبی آئے جو آ کے بیٹھے گا. یہ وہ درخت ہے، خدا کے لیے انہیں جلدی مکے بھیج. ابو طالب راضی ہو گئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی سے مکے میں، لیکن اپنا سفر جو ہے وہ برقرار رکھا کہ بھی آخر میں اتنا سفر کر کے آ چکا ہوں، شام کے قریب پہنچ چکا ہوں اور اتنی اسباب ہم لے کے آئے ہیں تو ان کو بغیر بیچے ہوئے، بغیر کچھ کیے ہوئے ہم کیسے چھوڑ کے چلے جائیں. تو وہ تو چلا گیا شام ابو طالب، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے مکے میں. مکے میں آنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں رہے. پھر اس کے علاوہ کئی مبشرات آتے رہے. اسی اسنا میں آہستہ آہستہ اب ابو طالب کی بھی موت آ گئی. حضور کی ابو طالب ابھی زندہ تھے اور حضور کی عمر اس وقت تقریباً 25 سال کی ہو گئی کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو مکے کی ایک سب سے بڑی شریف نسب سے اور بہت بڑی خاندان کی عورت تھی اور بڑی تاجر اور مالدار عورت تھی. حتیٰ کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ تمام قریش کا اگر سرمایہ اکٹھا کیا جائے تو بی بی خدیجہ کا اکیلا ان سے زیادہ. اب چونکہ بی بی خدیجہ ایک خاتون تھی، وہ خود تو سفر نہیں کرتی تھی، وہ لوگوں کو اپنا مال دے کے کبھی تو تنخواہ پہ ملازم رکھ کے بھیج دیتی، کبھی ان سے حصہ مقرر کر لیتی، کبھی ان سے کچھ نسبت طے کر لیتی، مال دیتی. انہیں جب پتہ چلا کہ یہاں ایک ذات پاک ہیں جن کا نام محمد ہے اور شہرہ ہے محمد ابن عبداللہ کا، آپ کی صداقت کا، آپ کی شرافت کا، آپ کی سیرت کا، آپ کے کردار کا، تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ حضور آپ میرے مال سے کیوں تجارت نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے. تو بی بی خدیجہ نے اپنا ایک غلام تھا میسرہ، ان کا ایک عبد تھا، خریدا ہوا غلام تھا، وہ بھی حضور کے ساتھ بھیجا اور میسرہ کو بھی مال دیا، حضور پاک کو بھی مال دیا اور میسرہ کی ذمہ داری لگائی کہ تم نے حفاظت بھی کرنی ہے اور ساتھ بھی رہنا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کے شام کی طرف چل پڑے. میسرہ کہتا ہے کہ واللہ ہے، خدا کی قسم ہے میں نے ایسا خلق تو کبھی نہیں دیکھا تھا قریش میں. وہ تو ہم غلاموں کو غلام سمجھتے تھے کہ دور بیٹھو کام کرو، لیکن محمد مصطفیٰ کھانا میرے ساتھ کھا رہے ہیں، پانی میرے ساتھ پی رہے ہیں اور مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے میں بالکل آپ کا کوئی ایک عزیز ہوں. اتنی کرم، اتنی محبت، اتنا. اور پھر حضور شام آئے، مال بیچا. پھر مال بیچنے کے بعد میسرہ سے کہا کہ بھی پیسے لے کے جو ہم واپس جائیں کیوں جائیں، یہاں سے مال خرید لو، وہ مکے میں بیچ دیں گے. تو وہ مال خرید کر کے مکے میں لے آئے اور مکے میں آ کے وہ مال بیچا. اب سب پارٹیاں جو تھیں ان نے تو ایک دفعہ نفع کمایا، حضور نے 2 دفعہ نفع کمایا.
یعنی جب تجارت دی گئی تو اس میں بھی آپ سب سے آگے نکل گئے، کوئی مکے کا تاجر بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ بی بی خدیجہ کو جب پتہ چلا کہ ایک آدمی نے کبھی تجارت نہیں کی اور وہ اتنی جلدی کیسے اس مقام پہ پہنچ گیا کہ سب تجارت کے تجربہ کار جو تھے وہ پیچھے رہ گئے، اس نے میسرہ کو بلایا، اس نے کہا میسرہ یہ کیسے؟ اس نے کہا بی بی کیا پوچھتی ہیں، یہ تو کوئی شان والا آدمی ہے، راستے میں ہم گئے تو راہب نے یہ کہا، میں نے تو ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ دھوپ میں جائیں اور اوپر بادل سایہ نہ کرے، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ اگر 20 آدمی بیٹھے ہیں، حضور ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں درخت کا سایہ نہیں، سایہ اسی طرف چلا جاتا ہے جس طرف یہ بیٹھے ہوں، میں نے تو یہ دیکھا اور میں نے یہ دیکھا اور میں نے یہ دیکھا۔ بی بی خدیجہ تو حیران ہو۔ اب بی بی خدیجہ کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ کہیں ایسا کیوں نہ ہو جائے کہ میں شادی کر لوں۔ حالانکہ اب ورنہ بی بی خدیجہ کو شادی کرنے کا کوئی ایسا خواہش نہیں تھی، بڑے بڑے سرداروں نے کہا تھا، بی بی نہیں مانی، لیکن اب ان کے دل میں ایک تمنا پیدا ہو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مرد تو بڑے دانا اللہ پیدا کرتے ہیں، بہت دانا پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن عورتوں میں بہت قلیل دانا پیدا ہوئے۔ انہوں نے کہا ایک ان میں خدیجہ تھی اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لی، اور ایک ان میں بی بی تھی حضرت شعیب کی بیٹی کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان لی۔ انہوں نے کہا اللہ نے ان لڑکیوں کو ایسی ذکاوت دی تھی، ایسا فہم دیا تھا، ایسا مقام دیا تھا کہ اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ تاڑ گئی کہ یہ نبی ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں، اور بی بی خدیجہ بھی پہچان گئی۔ تو ایسے تاریخ میں لوگ جو ہیں بہت کم پیدا ہوئے، جیسے بی بی آسیہ تھی، جیسے بی بی مریم تھی، جیسے اخت موسیٰ علیہ السلام تھی۔ تو یہ اس قسم کی ذہین عورتیں بھی تاریخ میں بہت کم پیدا ہوئی، ان میں ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت تھی، اس کا نام تھا نفیسہ، اس کو بھیجا کہ بھئی تم جا کر ایسے حالات پیدا کرو کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ میرے ساتھ شادی کر لیں۔ جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جی، عورتیں جاتی ہیں شادی کرانے کے لیے پیغام لے کے جاتی ہیں، وہ نفیسہ اس قسم کی عورتوں میں سے تھی۔ تو وہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر اس نے عرض کیا کہ یا محمد هل ترغب فی الزواج، کیا تم شادی کرنا نہیں چاہتے؟ جوان آدمی ہو، ماشاءاللہ اتنا اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، قوت دی ہے، شادی کیوں نہیں کرتے آپ نے فرمایا کہ نفیسہ شادی تو میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ کس چیز سے شادی کروں؟ میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں، دولت نہیں، اور بغیر دولت کے پیسے کی شادی کیسے ہو؟ شادی کے لیے تو آخر پیسہ چاہیے، خرچ چاہیے، گھر چاہیے، میرے پاس تو کچھ نہیں، میں تو خود ابو طالب کی کفالت میں ہوں، چاچے کی کفالت میں ہوں، اور اگر میں کچھ کماتا ہوں تو اپنے چاچے کی مدد کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ هل ترغب فی المال والجمال والنسب، انہوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ایسی عورت جس میں جمال بھی ہو، مال بھی ہو اور نسب بھی، تینوں چیزیں جمع؟ ان کے بعد عورتیں جو ہیں جمال تو بڑا ہوتا ہے، خوبصورتی بڑی ہے، لیکن خاندان اچھا نہیں۔ بعض ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں کہ خاندان بہت اچھا ہے لیکن بیچاری خوبصورت نہیں، بعض ایسی ہوتی ہیں کہ مال ہی کوئی نہیں، خوبصورت بھی ہے، خاندان بھی اچھا ہے، لیکن کوئی مال نہیں، کوئی آدمی شادی کرنا نہیں چاہتا۔ نے کہا کہ جب تین صفتیں جمع ہو جائیں تو هل ترغب، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، پھر کس کی رغبت نہیں ہوگی؟ میری بھی رغبت ہے اگر کوئی ایسی عورت ہو۔ کون؟ من هذه، کون ایسی عورت ہے جس میں یہ تینوں صفتیں ہیں؟ اس نے کہا محمد رسول اللہ، میں آپ سے چھپانا نہیں چاہتی، یہ خدیجہ، وہ خدیجہ۔ میں کہا کیا کہتی ہے نفیسہ؟ اینا خدیجہ، خدیجہ کہاں ہم سے شادی کرے؟ اس کو تو بڑے بڑے صنادید نے، بڑے بڑے رؤسائے قریش نے شادی کے پیغام بھیجے ہیں، اس نے سب کا رد کر دیا ہے۔ تو اب وہ ایک یتیم سے، میرا باپ فوت ہو گئے، میری ماں فوت ہو گئی، میرا دادا فوت ہو گیا، میں خود ابھی طالب کی کفالت میں ہوں، تو خدیجہ میرے ساتھ شادی کیسے کرے گی؟ تو اس نے کہا کہ حضور اگر آپ اس بات کو اپنی ذات تک محدود رکھیں تو مجھے تو خود خدیجہ نے ہی بھیجا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر میں راضی ہوں۔
تو جب نفیسہ نے آگے خدیجہ کو پیغام دیا نا حضور کی رضا کا، تو بی بی خدیجہ کہتی ہیں میرے لیے اس سے بڑا خوشی کا دن کوئی نہیں تھا، کیونکہ پہلے میں حالات تو سن چکی اور میں ساری علامات سے کسی نتیجے پر تو پہنچ چکی تھی کہ یہ کوئی نرالی شان والا بچہ ہے، جوان ہے۔ تو بی بی خدیجہ راضی ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب اپنے چچا اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر تشریف لے آئے بی بی خدیجہ کے پاس۔ تو بی بی خدیجہ نے ورقہ ابن نوفل، عمرو ابن اسد ابن عزہ جو اس کے قریبی رشتہ دار تھے ان کو بلایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور خطبہ پڑھا ابی طالب۔ خطبہ نکاح جو ہے وہ ابو طالب نے پڑھا، اور اس کے بعد جو دوسرا خطبہ ہے پھر وہ ورقہ ابن نوفل نے پڑھا تعریف کے لیے، یعنی خطبہ نکاح تو پڑھ لیا ابو طالب نے، گواہ موجود تھے، لیکن ورقہ ابن نوفل